پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے سبق سے متعلق پہلی بات پر نظر دوہراتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان 4 اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ پیارے بچوں، کئی ادبا اور مصنفین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر اپنی تصانیف لکھی ہے، مگر سلیم شہزاد کی طرز تحریر سب سے جدا ہے۔ آئیے اب جان پہچان اس عنوان کے تحت سبق کے مصنف سلیم شہزاد کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھولیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق 11 پیراگراف پر مشتمل ہے، جس میں سلیم شہزاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات کو بڑے ہی پراثر انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے اب سبق کا خلاصہ مختصراً سماعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں سخت قحط پڑا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ مدینے میں صرف یہودی کی بستی میں کنواں تھا۔ حالات کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے کنویں کا پانی زیادہ قیمت پر فروخت کرنے لگا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگوں کو پانی کی تکلیف سے نجات دلائے گا وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ یہ اعلان سن کر ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے اور کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑے سودے بازی کے بعد یہودی آدھا کنواں بیچنے پر راضی ہوا، اسی شرط کے ساتھ کہ ایک دن کنواں خریدنے والا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی۔ جب صحابی کی باری ہوتی تو سارے لوگ مفت پانی حاصل کر لیتے، جب یہودی کی باری ہوتی تو وہ مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے ایسا کیا کہ جس دن صحابی کی باری ہوتی وہ 2 دنوں کا پانی ذخیرہ کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی کے پاس پانی لینے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے پورا کنواں بیچ ڈالا۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ رقم ادا کر کے اسے مدینے کے باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے وہ صحابی تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ وہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوبرو شخص تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت مشابہت تھی۔ وہ نہایت باحیا، صابر اور نرم دل تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اسی لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک بار قحط کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجروں نے دگنی قیمت پر سودا کرنا چاہا۔
مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ ضرورت مندوں میں یہ کہتے ہوئے تقسیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ تبوک کی لڑائی میں اپنا سارا منافع لگا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ کی جماعت کے مشورے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 11 سال رہا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہوا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ قرآن کے نسخے کی نقلیں تیار کروا کر اسلامی ملکوں میں بھیجنا ان کا ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگ ان کے درپے آزار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں باز رکھنا چاہا، مگر وہ ان کے مکان میں گھس گئے۔ ان باغیوں نے انہیں اس وقت شہید کر دیا جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق میں آپ کو چند نئے الفاظ سے متعارف کیا جا رہا ہے، جیسے وقف کرنا۔ وقف کرنا یعنی عوام کی بھلائی کے لیے اپنی چیز بلا معاوضہ دے دینا۔ اسی طرح ایک عبارت میں خوبرو اور ممتاز یہ نئے الفاظ شامل ہیں۔ خوبرو سے مراد خوبصورت اور ممتاز سے مراد باعزت، نامور یا نمایاں ہیں۔ سبق کی ایک عبارت میں شعار اور تقریم یہ 2 نئے الفاظ شامل ہیں۔ یہاں شعار سے مراد طریقہ، عادت، اسی طرح تقریم سے مراد عزت ہے۔ اسی طرح ایک جگہ حبش یہ لفظ آیا ہے، اس سے مراد افریقہ کا ایک ملک ایتھوپیا ہے۔ اسی طرح جزیہ یہ نیا لفظ شامل ہے۔ جزیہ یعنی اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے لیے لی جانے والی معمولی رقم۔ اسی طرح ایک عبارت میں خلعت یہ نیا لفظ آیا ہے۔ خلعت یعنی وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جائے، مراد مرتبہ۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور اسکرین پر دیے گئے ان سوالات کے جوابات